آج جامعۃ الامام الالبانی کے اس مبارک اسٹیج پر موجود ہیں، ان تمام علماء کی فہرست میں سب سے چھوٹا اگر کوئی نام ہے، سب سے چھوٹا اگر کوئی عالم ہے وہ میں ہوں۔ اس کے باوجود پوری ذمہ داری کے ساتھ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، قرآن کریم کہتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو، اگر تمہیں دین نہیں معلوم ہے، علم نہیں جانتے ہو، فتویٰ نہیں معلوم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم ذکر والوں سے پوچھو، عالموں سے پوچھو۔ اس کے اوپر تفسیر کرتے ہوئے ایک بہت بڑے عالم ہیں، مصری عالم ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبد الوہاب، شیخ عبد الوہاب الخلاف۔ ان کی یہ کتاب ہے، یہ کتاب مصر کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، ہندوستان کے بھی بہت سارے مدارس میں یہ کتاب داخل نصاب ہے۔ وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں، بلکہ کتاب کا نام ہے وصول الفقہ۔ اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ کسی بھی عبارت کا دو مفہوم ہوتا ہے، دو معنی ہوتا ہے۔ ایک معنی وہ ہے جس کو عبارت النص کہا جاتا ہے، دوسرا معنی وہ ہے جس کو اشارت النص کہا جاتا ہے۔ علماء خوب سمجھتے ہیں، طلباء خوب سمجھتے ہیں کہ عبارت النص کا معنی کیا ہے اور اشارت النص کا معنی کیا ہے۔ عبارت النص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا ظاہری مفہوم کیا ہے، اور اشارت النص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر چھپا ہوا اور کون سا معنی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے علماء اور تمام ذمہ داران، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں جہاں پر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عبارت النص آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، لیکن آج میں اشارت النص کا وہ مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں جو شیخ عبد الوہاب الخلاف نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اشارت النص یہ بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے بین السطور کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کی کمیونٹی میں، آپ کے اندر ہمیشہ اہل علم کا ایک ٹولہ ہونا چاہیے، اہل علم کی ایک ٹیم ہونی چاہیے، تب نہ لوگ اس کے پاس جائیں گے اور اس سے معنی اور مفہوم پوچھیں گے، اس سے دین پوچھیں گے، اس سے علم حاصل کریں گے۔ پتہ یہ چلا، وہ آگے لکھتے ہیں کہ اگر کسی سماج میں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی دین کا بتلانے والا نہیں ہے، تو عبارت اشارت النص یہ کہتا ہے کہ وہاں کے علماء پر، وہاں کے لوگوں پر، وہاں کے ذمہ داروں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اجتماعی طور پر عالم دین کو پیدا کرے، تاکہ قرآن کریم کا یہ مفہوم واضح ہو کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ گاؤں والے اگر مسئلہ پوچھیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ یقیناً وہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اجتماعی طور پر اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ان مدرسوں کو لوگوں نے ہلکے میں لیا ہے، لیکن آج مجھے کہنے کی اجازت دی جائے کہ کیا عشق نے جانا ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے۔ ان خاک نشینوں کے ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ آج اس مجلس میں وہ کوچ بہار اور دین ہاٹا کے پاس کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ 2013 کا واقعہ ہے، میں وہاں گیا تقریر کرنے کے لیے، علماء کے بیچ میں ہندوستان بھر کے علماء یہاں موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بیان کروں کہ آج بھی ہمارے ہندوستان میں ایسا علاقہ ہے کہ وہاں کے لوگ آئے، لوگوں نے کہا شیخ میں 200 کلومیٹر کی دوری سے آیا ہوں، کسی نے کہا 300 کلومیٹر کی دوری سے آیا ہوں، کسی نے کچھ اور کہا۔ اسی میں سے ایک نے کہا کہ شیخ ہمارے وہاں کا حال یہ ہے کہ جب کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا، کبھی کبھی 1 دن 2 دن 3 دن تک ہم لاش کو، میت کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ کوئی عالم دین، کوئی حافظ قرآن آئے اور جنازے کی نماز پڑھائے اور اس کو دفن کیا جائے۔ یہ میں کسی کا واقعہ نقل نہیں کرتا، میرے نوجوانوں، میرے علماء اور میرے لوگوں، میں اپنا واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، ہمارے علاقے میں علماء کو کوئی پوچھتا نہیں، نیچی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور یہاں عالم یہ ہے کہ انہیں عالم نہیں ملتا۔ یا اللہ، یہ کیا معاجرہ ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں عالم نہیں ہے ان سے پوچھو کہ جنازہ اس کی امی کا کون پڑھائے گا، اس کے ابو کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ اس کے گود میں ننھا سا بچہ اگر دم توڑ دیتا ہے،
کون اس کا جنازہ پڑھا کر کے قبر کے اندر اتارے گا؟ پوچھو ان گاؤں والوں سے جہاں پر کوئی عالم نہیں ہے کہ جمعہ کا خطبہ کون دے گا؟ کون بتائے گا کہ حلال کیا ہے؟ کون بتائے گا کہ حرام کیا ہے؟ کون بتائے گا صحیح کیا ہے؟ کون بتائے گا کہ غلط کیا ہے؟ مدرسہ، یہ مدرسہ ہے جو آپ کی بنیادی اسلامی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے میرے بھائیوں۔ بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، علماء کی طویل فہرست ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو جو آج اس جامعۃ الامام بخاری کے، جامعۃ الامام البانی کے حوالے کیا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور آج مجھے یاد آیا تو پھر سنیے کہ اگر آپ اخلاص نیت کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اگر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ بھیجتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، تو سنو، کم از کم اس دنیا میں آپ کی 3 نسلیں محفوظ ہو جائیں گی، 3 نسلیں محفوظ ہو جائیں گی۔ نمبر 1 جس نے نیت کی، نمبر 2 جس کے لیے آپ نے منت کی ہے، اور نمبر 3 اس کے بعد ایک عورت ہے امرات عمران کی بیوی، نیت کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے میں تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں، آزاد کر دینا چاہتی ہوں، تیری وہ بچہ یا بچی جو بھی ہو تیری خدمت میں مصروف رہے۔ لیکن حمل کا ڈیلیوری کا وقت آیا، بیٹی پیدا ہو گئی، کہا کہ یا اللہ میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں، بیٹی ہے تیرے حوالے میں کیسے کروں؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، تم نے جو نیت کی ہے تکمیل کرو، باقی چیز میرے حوالے ہے۔ اور پھر اس نے دعا بھی مانگی تھی، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ کے حوالے کیا۔ وہ بیٹی مریم تھی۔ کون؟ مریم سے کون پیدا ہوا بولو؟ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کم سے کم نقد 3 انعام اس دنیا میں اور آخرت میں جو ملنے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کتنا ملے گا۔ تو آپ بھی اگر اپنے بچوں کو اس مدرسے میں ڈالنا چاہتے ہیں یا کسی بھی مدرسے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو خالص نیت کریں کہ ہم اپنے بچے کو یہاں ڈاکٹر بنانے کے لیے نہیں، انجینئر بنانے کے لیے نہیں، یقیناً میں اس سے نہیں روکتا، اسلام بھی اس سے نہیں روکتا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں خالص نیت کر لیں، اللہ راستہ ہموار کرے گا۔ پھر اسی میں سے کوئی وہ ہوگا جو جامعہ سلفیہ کا بنیاد رکھنے والا ہو جاتا ہے، کوئی جامعہ ابن تیمیہ بنانے والا ہو جاتا ہے، کوئی سنابل کا بنانے والا ہو جاتا ہے، کوئی محمدیہ بنانے والا ہو جاتا ہے، اور انہی میں سے کوئی جامعۃ الامام البانی بنانے والا ہو جاتا ہے۔ واللہ بہت ساری باتیں تھی، میں نے کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آج کہ جامعۃ الامام البانی ایک لمبی مدت کے بعد یقیناً امیر محترم کا مجھے وہ جملہ اچھی طرح یاد ہے۔ میں شیخ کے ساتھ، شیخ ابو عریب مطیع الرحمن کے ساتھ دلی کی سرزمین میں ہوں، لوگ پریشان ہیں، وہاں پر مسابقہ قرآن ہو رہا ہے، شیخ کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے امیر محترم کے ساتھ، قدر کرو ان چیزوں کی۔ شیخ نے کہا مطیع الرحمن لیٹر پیڈ میرا ہے، تم جو لکھنا چاہو لکھو، جب تک جامعۃ الامام البانی کا معادلہ نہیں ہو جاتا مجھے قرار نہیں آئے گا۔ یہ ان کے دل کی آواز تھی، باقی ساری چیز آپ نے بنگلہ میں سنی شیخ محترم سے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اعجاز نہیں دیا۔ آج مجھے کہنے میں یہ فخر ہے کہ آج جس طرح سے عزت کی نگاہوں سے، تکریم کی نگاہوں سے ہم جامعہ سلفیہ کی طرف دیکھتے تھے، جامعہ ابن تیمیہ کی طرف دیکھتے تھے، جامعہ سنابل کی طرف دیکھتے تھے، جامعہ محمدیہ اور جامعۃ الامام البخاری کی طرف دیکھتے تھے، انشاءاللہ اب پوری دنیا جامعۃ الامام البانی کی طرف بھی دیکھے گی۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ آج پورا ہمارا ہندوستان ہمارے اس ڈائس پہ اتر آیا ہے۔ میرے موضوع کا ایک خاص حصہ صرف میں بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں سے جائیں میرے عزیزوں اور میری عزیز طالبات، تو یہاں سے جانے کے بعد یہ مت بھولنا کہ اس ادارے نے آپ کے پیچھے کس طرح کی محنت کی ہے، کس طرح کی قربانیاں دی ہیں، تم نہیں جانتے ہو اور آپ بھی نہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی قربانیاں دی گئی ہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس ادارے کو یہاں تک لانے میں شیخ مطیع الرحمن ابو عریب نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، اس طرح کاٹی ہے اس نے منزلیں، اس طرح کاٹی ہے اس نے منزلیں۔ بہت سارے چیلنجوں کا مقابلہ کرنا پڑا، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ مبارک دن ان کو دکھایا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے 15 سال ہونے جا رہے ہیں تقریباً
اس ادارے کو قائم ہوئے اس 15 سال کی مدت میں اگر مطیع الرحمان چاہتے تو آج اپنے علاقے کا سب سے بڑا بزنس مین ہو سکتے تھے، لیکن رب کعبہ کی قسم اس نے وہ نیت نہیں کی، بلکہ یہاں پر قرآن و حدیث کے سورج کو جگمگانے کا انتظام کیا، ساری چیزوں کو اس جامعہ کے لیے جھونک دیا، پوری قربانیاں دے دی۔ وہ جب انہوں نے خود کہا اور مجھ سے بھی کہا، جب ہارٹ اٹیک ہوا، دل کا دورہ ہوا، کہا تنویر صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ میری روح میری جسم سے چلی جائے اور میرا جو یہ خواب ہے یہ شرمندہ تعبیر نہ ہو۔ یقیناً اس نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ساری چیزیں دی ہیں، اب اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو صرف یہ کہ جامعۃ الامام البانی کا معادلہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ان کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا، اور معلوم ہے کہ تعلیم کے اعتبار سے جو معیار ہے آپ نے اس کا اندازہ لگایا ہے، لیکن تعمیرات کے اعتبار سے بھی آج اس کا جو معیار ہو چکا ہے ہندوستان کے کسی بھی بڑے جامعات سے کم نہیں ہے، اور اسی طرح سے زمین کی وسعت کے حساب سے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آج اس کے پاس 15 ایکڑ زمین ہائر ہے، اس کے لیے تیار ہے، اس کے لیے جہاں یہاں پر ماشاءاللہ یہ عظیم الشان کیمپس تیار ہے۔ اس میں تقریباً 810 طالبات ہیں، اس میں 481 لڑکے ہیں، اور حفظ میں تقریباً 250 بچے ہیں، اور برائٹ مشن میں 300، سب ملا کر 1841 بچے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک گھر چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن تصور کیجئے کہ 1841 بچے اور بچیوں کو پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ جوان مرد انسان، لیکن یہ عالم جید جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، جن کو لوگوں نے دعائیں دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا کہ ایک ایسا بڑا کام کہ وہ بنگال کی سرزمین جس کی نسبت ابوالکلام آزاد کی طرف ہے، جس کی نسبت رابندر ناتھ ٹیگور کی طرف ہے، جس کی نسبت بنکم چندر چٹرجی کی طرف ہے، اور جس کی نسبت نہ جانے کن کن لوگوں کی طرف ہے، بلکہ اگر دیکھیں آپ تو قاضی نصر الاسلام کی طرف بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں حیران ہو جاتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ اس پورے مغربی بنگال میں جہاں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑی بڑی پرسنالٹی پیدا ہوئی، کیا سبب ہے کہ آج اس سرزمین میں کوئی بہت بڑا تعلیمی ادارہ مدرسہ کے نام پر نہیں ہے۔ آج میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا کہ آج ایک ایسا ادارہ اس بڑیان کی سرزمین پر ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے شیخ ابو عریب مطیع الرحمان نے قائم کیا کہ یہ جو خلا تھا، یہ جو کمی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوری کر دی۔ یقیناً اس کے ابو نے، یقیناً اس کی امی نے کوئی نیک کام کیا ہوگا، وہ کوئی لمحہ رہا ہوگا کہ انہوں نے دعا کی ہوگی اپنے بچوں کے لیے، اور بارگاہ ربانی میں وہ دعا قبول ہو گئی ہوگی۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، اس کا پھل ہے کہ الحمدللہ جامعۃ الامام البانی پھلا پھولا اور آج مکمل شباب پر آیا ہے۔ جامعۃ الامام البانی کا مستقبل خوبصورت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ کرنا ان کے ہاتھ میں تھا، اب اپنے بچوں کو ان کے حوالے کرنا آپ کے پاس ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمام بچے یہی آ جائیں، وہ عالم تو یہ ہے ایڈمیشن کا وقت آتا ہے بچوں کو واپس کرنا پڑتا ہے، لوگ 10 دن تک فائل کھول کے رکھتے ہیں، مگر ان کا عالم یہ ہے کہ 1 سے 2 دن نہیں چل پاتا، درخواستوں ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو چندہ دینے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں مطیع الرحمان صاحب اس بچے کا ایڈمیشن ہو جانا چاہیے، اس بچے کا ایڈمیشن ہو جانا چاہیے۔ شیخ پریشان رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ کیا کروں، جگہ نہیں ہے، کیا کروں، جگہ نہیں ہے۔ بچیوں کو لے کے آتے، کیوں آتے ہیں میرے بھائیوں؟ ایسے نہیں کہ صرف ان کا بڑا نام ہے، نہیں، بلکہ اس چیز کے لیے آتے ہیں جس کی گواہی ہمارے امیر محترم نے دی۔ کسی بچہ نے، بلکہ وہ عروہ نے نظم لکھی، بچے نے پڑھا، شیخ نے کہا کیا لکھنؤ کی ٹکسالی جیسی زبان ہے؟ یا ایسے نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ شیخ مطیع الرحمان نے ان بچوں کی تربیت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے اور اس کو اچھا بنانے کے لیے ایک اچھے اساتذہ کی ٹیم کا انتخاب کیا ہے۔ اور آپ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ اچھے ٹیچر مفت میں نہیں آتے، اچھے ٹیچر ہائر کرنے کے لیے اچھی تنخواہ دینی پڑتی ہے۔
अच्छी رہائش دینی پڑتی ہے، اچھا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اور شیخ مطیع الرحمن کو میں جانتا ہوں، یہ تعریف میں اس لیے نہیں کرتا کہ وہ میرے دوست ہیں، بلکہ اس لیے کہتا ہوں کہ ان حقائق کے بغیر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ، کوئی بھی مدرسہ یا کوئی بھی اسکول معیار تک نہیں پہنچ سکتا، ایک اسٹینڈرڈ لیول تک نہیں جا سکتا جب تک اس کے پیچھے ایک کامیاب اساتذہ کی ٹیم کو نہ لگا دیا جائے اور اس کے پیچھے پیسہ کا ایک بڑا مقدار نہ خرچ کر دیا جائے۔ یعنی یہ اس کے پیچھے پیسہ خرچ میں بھی دریغ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جہاں جس استاذ کی جو قیمت ہونی چاہیے بساط بھر حتی المقدور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اساتذہ کو خوش رکھا جائے، تاکہ یہ اساتذہ خوش رہیں گے تو ان کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دیں گے۔ یہ عزیز طلبہ یہاں سے آپ پڑھ کے جائیں گے، یقیناً فارغ ہو گئے، لیکن سچی بات میں آپ کو بتاؤں، آج آپ فارغ نہیں ہوئے، چونکہ فراغت صرف شہادتوں کے حاصل کرنے کا نام نہیں، سرٹیفکیٹ اور ڈگریوں کے حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ جس دن آپ کو ایک ہاتھ میں سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، ڈگری دی جاتی ہے، اسی دن آپ کے اوپر ایک اور امانت دی جاتی ہے، اور وہ امانت اس قدر بھاری ہے کہ جس کو لینے سے پہاڑوں نے انکار کیا اور اس کو نہیں سنبھال پایا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اے میرے فارغین طلبہ، اے میرے عزیزو، آپ فارغ ضرور ہو رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ آپ فارغ نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ آج آپ کے کندھوں پر وہ بوجھ بھی ڈالا گیا کہ جس بوجھ کو اٹھانے سے یہ پہاڑ لرز گئے، اگر اس پہ ڈالا جاتا تو وہ جھک جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ نے اس کی تعبیر یوں بیان کی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ یہ بوجھ جو پہاڑوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے، ڈگریاں تمہارے ایک ہاتھ میں دی جا رہی ہیں، دوسرے ہاتھ میں تم کو وہ امانت سونپی جا رہی ہے جس کو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے آج کے بعد سے آپ صرف ایک معمولی طالب علم نہیں، بلکہ اس امانت کے سچے امین ہیں، اور اس امانت کو زندگی بھر ڈھونا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں اگر کاہلی کریں گے، اس میں کمی کوتاہی کریں گے تو کل قیامت کے میدان میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ تہیہ کرو، یہ عزم کرو کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو اپنے ماں باپ کا نام بھی روشن کریں گے اور اپنے ادارے کا نام بھی روشن کریں گے، اور اللہ نے جو ہم کو امانت دی ہے ہم اس کو بھی مکمل نبھانے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً ہمیں خوشی ہوگی اور بے انتہا خوشی ہوگی، اور اگر یہ خوشی یوں ہی چلتی رہے تو شیخ مطیع الرحمن اس سے بہتر اور بہتر اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سچی بات یہ تھی کہ جو کچھ میں نے سوچا تھا کچھ نہیں کہہ سکا، جذبات میں جو کچھ آیا بولتا چلا گیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ بات دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بہت ہی مبارک، ورنہ تو دن تو یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کل کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ ابو اریب ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ ابو اریب ہوئے، سب کے سب آج غم سے قریب ہوئے، لیکن آج ہو ہی نہیں پایا وہ ماحول۔ اتنی خوشی چھا گئی معادلہ کی، نہ میں رو سکا نہ آپ کو رلا سکا، نہیں تو میں سوچ کے آیا تھا کہ آج دریا بہاؤں گا آپ کی آنکھوں سے، کس طرح آپ نے 10 سال 20 سال گزارا ہے بتاؤں گا آج، اور بنا روئے جانے نہیں دوں گا، لیکن خوشی کا سمندر اس قدر بڑا ہو گیا کہ اسی میں ڈبتی لگاتے لگاتے بالکل وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کرے پھر میں وہی کہوں گا، دعا کرو فضا یوں ہی یہ خواب جاگتے رہیں، دعا کرو فضا یوں ہی یہ خواب جاگتے رہیں، یہ خوشبوئیں جمع رہیں، گلاب جاگتے رہیں، گلاب جاگتے رہیں، جامعہ پھلتا پھولتا رہے، ہم رہیں نہ رہیں، یہ علماء رہیں نہ رہیں، لیکن ان سب کی دعا اس جامعہ کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ جامعہ پھلتا پھولتا اور سدا بہار رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، بار الہ یہ جو نیا دفعہ ہے اس کو تو کامیابی کی ہر منزل عطا کر، اور اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، نظر بد سے بتا، حاج سدوں کے حسد سے بچا، اور اس کو مزید بلندیاں دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔